بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک بری خبر ہے اور پورے پختونخوا کے لیے جو ہے ایک دل دہلانے والی خبر ہے، کیونکہ جس شخصیت کو آج امن کے دشمنوں نے ٹارگٹ کیا وہ ایک مؤثر آواز تھے باجوڑ ایجنسی سے، ضلع باجوڑ سے مولانا خان زیب۔ اور مولانا خان زیب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جہاں پر بھی امن کے لیے جھرگا ہوتا، جہاں پر بھی امن کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے، مولانا خان زیب جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے۔ آج جب انہیں امن کے دشمنوں نے قتل کیا تو آج بھی مولانا خان زیب جو ہے ایک امن کے حوالے سے مامون کے علاقے میں جو ایک پاسون جو ہے ہو رہی تھی، مطلب ہے کہ پاسون کا مطلب ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، امن کا مطالبہ، اس سے واپس آ گئے۔ بیٹھا بیمار تھا اور وہ ہاسپٹل لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو راستے میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو گاڑی میں ہی قتل کیا گیا۔ ابھی یہ ہے کہ مولانا خان زیب کون تھے؟ میرے خیال میں مولانا خان زیب کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھے کہ مولانا خان زیب تھے۔ مولانا خان زیب کا تعلق باجوڑ کے ناوگئی تحصیل بلکہ خاص ناوگئی سے وہ تھے وہ ایک بڑے عالمی دینی علم اس نے حاصل کی تھی، لیکن تعلق جو تھا اس کا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تھا۔ شروع ہی سے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے سرگرم کارکن تھے اور اس وقت وہ ایک اہم عہدیدار تھے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سطح پہ۔ مولانا خان زیب ایک سیاسی رہنما تھے۔ اس نے مختلف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی لڑے۔ باجوڑ میں باجوڑ میں نہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے پختونخوا میں جو ہے وہ جو قوم پرست جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلسٹ آواز جو ہے وہ سب اس کو جانتے تھے۔ مولانا خان زیب جو تھے، جس طرح میں نے کہا، وہ عالم دین بھی تھے، وہ سیاسی ورکر بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مصنف بھی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 کتابوں کے مصنف تھے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی اشتمنا پختونخوا کے نام سے، یعنی مطلب ہے کہ ریسورس رچ جسے ہم کہہ سکتے ہیں پختونخوا کے نام سے، بڑی مشہور کتاب تھی اس کی، جو بہت زیادہ پاپولر ہو چکی تھی۔ اور دوسرا اس نے لکھا تھا باجوڑ کی تاریخ پہ۔ باجوڑ کی تاریخ پہ یہ سب سے پہلا مستند کتاب جو ہے وہ بھی مولانا خان زیب نے لکھی تھی۔ مولانا خان زیب کا جو ڈیرا تھا، حجرہ تھا، اس میں اس کی اپنی ایک بڑی لائبریری تھی، اور جب بھی لوگ چاہتے تو مولانا صاحب ادھر جو ہے اسے پتہ چل جاتا کہ مولانا جو ہے وہ لکھاری بھی ہے اور عالم بھی ہے، نہ صرف دینی علوم بلکہ پختونخوا کے جو مسائل ہے، پختونخوا کے جو وسائل ہے، اس پہ اس کی کافی دسترس تھی۔ مولانا خان زیب کو جو ٹارگٹ کیا گیا، میرے خیال میں یہ نہ صرف باجوڑ کے لیے بلکہ پورے پختونخوا کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے یہ بڑا نقصان ہے، اور یہ نقصان میرے خیال میں مدتوں پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ مولانا صاحب، اگر ہم دیکھیں باجوڑ وہ بدقسمت علاقہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے سینیٹر ہدایت صاحب تھے، اس کو شہید کیا گیا وہ کیمپین کے دوران، اور سینیٹر ہدایت جو تھے وہ بھی قومی اسمبلی میں بھولتے تھے، کیونکہ جس طرح مولانا خان زیب ریاست کی پالیسی کے بڑے ناقد تھے، اور وقتاً فوقتاً سینیٹر ہدایت صاحب جو ہے شہید، وہ بھی ریاستی پالیسی کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے پالیسی کیا ہے ریاست کی، کیا ریاست امن چاہتی ہے، کیا ریاست ان علاقوں میں امن لانا چاہتی ہے۔ تو the same was مولانا خان زیب۔ تو آج سے چند دن پہلے اسی ہی باجوڑ میں جو اندوہناک واقعہ ہوا تھا، وہ اسسٹنٹ کمشنر جو ناوگے تھے، جو باجوڑ میں اسسٹنٹ کمشنر، اس کو ٹارگٹ کیا گیا IED سے، اور اس کے ساتھ 4 دیگر جس میں تحصیلدار بھی
شامل تھے ان کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی ایک بڑا سانحہ تھا، کیونکہ دونوں جو تھے، اگر دونوں اسسٹنٹ کمشنر کی کیریئر کو دیکھے اور جو تحصیلدار تھے اس کی کیریئر کو دیکھے، تو محنت سے ایک لوور مڈل کلاس سے جو ہے اس نے یہ پوزیشنیں حاصل کی تھی۔ جو اس طرح میں نے کہا کہ مولانا خان زیب سے پہلے یہ واقعہ ہوا اسسٹنٹ کمشنر کا، اور اس کے ساتھ جو تحصیلدار تھے، اس سے پہلے جس طرح میں نے کہا سینیٹر ہدایت صاحب، لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے اور ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں اخنزادہ چٹان صاحب، اس پہ بھی کیمپین کے دوران ایک حملہ ہوا تھا موٹر سائیکل میں، اس پہ قاتلانہ حملے کے لیے موٹر سائیکل میں بم جو ہے اس کو فٹ کیا گیا تھا، اور اس کی گاڑی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، اور یہ اللہ کی فضل سے وہ تو محفوظ رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوڑ میں اب جو ہے اسپیشلی خاص کر وہ لوگ جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے باجوڑ کے جو اور ہمارے دوست اور سینئر سیاسی رہنما ہے شہاب الدین خان، اس پہ بھی کئی حملے ہوئے ہیں، اس کے تو پورے گاؤں کو انسرکل کیا گیا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس نے بڑی جوان مردی کے ساتھ میرے خیال میں اس نے علاقہ چھوڑا تھا، اور اپنے علاقہ جو ان کا جو پشت کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ بالکل ڈٹ گئے تھے، اور بڑی جوان مردی اور مطلب ہے کہ دلیری کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ تو امن کی جو ہے آواز، یہ خواہ اخنزادہ چٹان ہے، خواہ وہ شہاب الدین خان ہے، خواہ وہ سینیٹر ہدایت صاحب تھے، خواہ وہ دیگر جو سیاسی لیڈرشپ ہے باجوڑ کے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس سے پہلے باجوڑ کے جو ملکان تھے، جو بڑے مؤثر آواز تھے اور ایک سوسائٹی میں ان کا مقام تھا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا خان زیب کی جو شہادت ہے، اس سے نہ صرف پختونخوا بلکہ ابراڈ جو ہے جہاں پہ بھی پشتون ہے، میرے خیال میں ان کے لیے یہ خبر جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ غمزدہ کرے گی ان کے لیے۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے پہلے بشیر بلور اور اس کے بعد جو ہے ہارون بلور، آج میرے خیال میں ہارون بلور صاحب کی برسی بھی ہے، تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پولیس، سیاسی رہنما، یہ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے اس کے علاوہ بھی دیگر اگر ہم دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جو اسفندیار ولی خان صاحب پہ خودکش حملہ ہوا ہے، آفتاب شیرپاؤ خان پہ تقریباً 3 دفعہ خودکش حملے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ خیبر پختونخوا میں جو ہے کئی دفعہ خودکش حملے ہوئے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب اللہ بخشے، اس پہ بھی مومن میں جو ہے ایک خودکش حملہ ہوا تھا، امیر مقام صاحب کو دیکھے میرے خیال میں اس پہ کئی دفعہ جو ہے اس پہ بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے، سیاسی رہنما نہیں ہے، خاص کر اگر ہم دیکھیں جو کہ جو امن کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ریاست کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہو رہا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ گزشتہ 10 سالوں سے پختونخوا جن حالات سے گزر رہی ہے، اسلام آباد اور پنڈی نظر ایسا آ رہا ہے کہ اس نے حالات کو وہاں پہ چھوڑا ہے، جو ہے ان ملیٹنٹ اور ملٹری ان کے حوالے کیا ہے۔ یہ ایک ہے، آگے کیا اثرات ہوں گے مولانا خان زیب کی جو شہادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں، اور ریاست کے لیے بھی اور ریاستی اداروں کے لیے بھی اب عوام کو کنونس کرنا جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح عوام کو کنونس کرے کہ ریاست واقعی خیبر پختونخوا میں یا سابقہ قبائلی علاقوں میں امن چاہتی ہے۔ 8 سال ہو گئے کہ ان علاقوں کو ضم کیا گیا ہے، 8 سال میں نہ وہاں پہ امن آیا، 8 سال میں نہ وہاں پہ کوئی دیگر اصلاحات ہوئے، نہ پولیس اصلاحات ہوئے، نہ عدالتی اصلاحات ہوئے، نہ ایڈمنسٹریشن کے اصلاحات ہوئے، حالات ایسے ہی ہیں جیسے آج سے 8 سال پہلے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا خان زیب کی شہادت اور سینیٹر ہدایت کی شہادت یا دیگر ہمارے سیاسی رہنماؤں پہ جو حملے ہوئے ہیں، اس کا جو جواب ہے یہ ریاست نے دینا ہوگا، کیونکہ یہ جو ریاست نے ایک تو عوام، میں اگر یہ کہوں کہ پورے پختونخوا میں ایک آواز اٹھ رہی ہے، اور اس آواز اس سے پہلے کہ یہ سنو بال کرے اور یہ ایک ریئیکشن کے طور پر سامنے آئے،
کہ کیا ریاست جو ہے خیبر پختونخوا میں امن چاہتی ہے کہ نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور مولانا خانزیب کی شہادت نے تو اس سوال کو اور بھی اہم بنا لیا ہے، اور یہ سوال اب وزیرستان سے شروع ہو کر چترال تک یہ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو تھوڑا سا اب یہ سیاست سے نکلنا ہوگا، اور خواہ وہ آپ نے جو پختونخوا کو جو گزشتہ 10 سال سے یا 20 سال سے جو ایک تجربہ گاہ بنایا ہے، اس تجربہ گاہ سے اب وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا، ورنہ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات رہے تو یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے، پورے پاکستان کے لیے یہ خطرناک صورتحال ہے۔ تو اللہ کرے، اللہ مولانا خانزیب کو، ان کی روح کو جنت الفردوس نصیب کرے، لیکن میری امید ہے اور تمنا ہے کہ ریاست مولانا خانزیب کی شہادت کو صرف نامعلوم کے کاتے میں نہیں ڈالے گی۔ جس طرح سینیٹر ہدایت کی شہادت جو ہے اس کے بعد شروع میں بات ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے، تو پہلا واقعہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ابھی سینیٹر ہدایت پہ جو حملہ ہوا اس کو ہم بھول گئے ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنر پہ حملہ ہوا، مطلب اس کے بعد آپ نے باجوڑ میں آپریشن چل رہا ہے، باجوڑ میں جو ہے اتنی سیکیورٹی ہے، اور اس کے بعد ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس سے سوالات جنم لیتے ہیں، اور یہ سوالات جو ہے پھر خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ذہنوں پہ ان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو ریاست کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اس کو بھی نامعلوم کے کاتے میں ڈالے، ان نامعلوم کو معلوم کرنا پڑے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔